اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے غصے کو قابو میں رکھو، غصے کو قابو میں رکھو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں غصے کو قابو میں رکھو۔ میرے پیارے اسلامی پیارے دوستوں، اسلام ہمیں انسانیت کے بارے میں سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں جینا سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں زندگی گزارنا سکھاتا ہے۔ اسلام پر ہم عمل کر کے اپنے تمام انسانوں پہ، یعنی کہ تمام آدمیوں، عورتوں، بچوں اور بڑوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے تحت ہمیں سمجھاتا ہے، اور اس طرح ہمیں سمجھاتے ہیں، اتنے پیار سے ہمیں سمجھاتے ہیں، اتنی آسانگی سے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کیونکہ جب قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تو اگر وہ بات ہمیں سمجھ نہ آیا تو ہمارے صحابہ کرام جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو جن کو ہم چاہتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جنہیں صحابہ کرام کہتے ہیں انہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غصے پر قابو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غصے کو قابو میں رکھو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم غصے کو کس طرح قابو میں رکھیں؟ تو اس کی تفسیر کے لیے، یعنی سمجھانے کے لیے ہمیں حدیث شریف بہت حدیث شریف ہے جو ہمیں آسانی سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے۔ لہٰذا پھر بھی قرآن ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، قرآن کے بعد ہمیں حدیث سمجھ میں آتا ہے، حدیث کے بعد پھر بھی اگر ہمیں سمجھ نہ آتا ہے تو ہمارے اکابرین نے کتابیں بھرے ہوئے ہیں، ہمارے اکابرین نے سمجھانے کے لیے علماء کرام نے، مشائخ عظام نے دنیا بھر کی کتابیں لکھی ہیں، اگر ہم انہیں بھی پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن آپ یقین کرتے ہیں قرآن پاک، قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سمپل، اتنا آسان کیا ہوا ہے کہ ہر بچہ وہ بھی پڑھے گا، اس کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کیا فرما رہا ہے؟ اے میرے بندے، اے میرے پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیجئے ان کو کہ غصے کو قابو میں رکھیں۔ اب غصہ کس کو پتہ نہیں ہے؟ جیسے اس سے پہلے میں نے بات کیا تھا، پہلے لیکچر میں جو میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں گفتگو کے دوران بدتمیزی نہ کرو، تو بدتمیزی نہ کرنا یہ کس کو پتہ نہیں ہے اس دور میں؟ چاہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، یعنی نان مسلم ہو، سب کو پتہ ہے۔ جاہل ہو اس کو بھی پتہ ہے، پڑھا لکھا ہو اس کو بھی پتہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ بدتمیزی کیا ہے۔ اس ہی طرح میرے پیارے دوستوں، اس لیکچر میں جو میں کہہ رہا ہوں، اسلامک جو ٹاپکس، یہ میرا لیکچر ہے آسان اور نارمل اور بہترین طریقے سے سمپل طور پر سمجھانے کے لیے، جو میں کھلم کھلا سادے لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا غصے کو قابو میں رکھو۔ اب ہر بندے کو پتہ ہے کہ غصہ کیا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے غصہ کیا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے دوستو، ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے، حدیث پر عمل کرنا ہے، اپنے فقہ کے کتابوں پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں میرے پیارے دوستو اپنے اندر دین اور اسلام کے لیے محنت کرنا ہے اور ہمیں اپنے ان بھائیوں کو اسلام بتانا ہے جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے، جو اسلام کے بارے میں نہیں سمجھتے، اور لوگ انہیں اسلام کے بارے میں غلط ترجمہ کر کے بتایا ہوا ہے۔ ہمیں اس طرح آسان کر کے بات کرنا ہوگا تاکہ ہمارے وہ بھائی بھی سمجھ لیں، وہ بہنیں بھی سمجھ لیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اسلام پتہ نہیں کون سا مذہب ہے، پتہ نہیں کیا ہے اسلام۔ یعنی نہیں، اسلام حقیقت ہے، اسلام انسانی
انسانیت کو درس دیتا ہے جینے کا۔ اسلام واحد وہ اسلام ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک اسلام ہمیں زندگی گزارنا، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سکھاتا ہے، انسانیت سکھاتا ہے ہمیں۔ اسلام واحد مذہب ہے، اسلام واحد دین ہے، اسلام سچا اور پیارا اور اچھا دین ہے، ایسا دین ہے کہ اسلام میں کبھی بھی اس طرح کا کوئی معاملات نہیں ہے جو لوگ غلط یوز کر رہے ہیں، جو لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے مسئلے مسائل کھڑے کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مانا کہ وہ اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں، مانا کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں۔ لیکن میرے پیارے دوستو، اسلام سچا مذہب ہے، اسلام سچا دین ہے، اسلام ہے، اسلام واحد اللہ تبارک و تعالی کا واحد کلام قرآن شریف اور احادیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسلام ہے، اسلام پر آؤ میرے پیارے بھائیوں، او نان مسلم ہو، او غیر مسلم ہو، آؤ تم اسلام میں تو داخل ہو کے دیکھو، آؤ تم اسلام پر تو عمل کر کے دیکھو، آؤ تم کلام الہی کو پڑھ کر تو دیکھو، آؤ تم کلام قرآن مجید کو پڑھ کر تو دیکھو، حدیث پاک کو پڑھ کر دیکھو، تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ اسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا کہہ رہا ہے، اسلام تمہیں کیا درس دے رہا ہے۔ آؤ میرے پیارے دوستو، اسلام کی طرف آؤ، اہدنا الصراط المستقیم کی طرف آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا کہنا اور آپ لوگوں کا سننا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔